میرے بھائیوں، ہمارے عقائد کی کمزوری کا عالم ذرا دیکھیں۔ ہمیں تھوڑا سا پریشانی آ جائے تو ہم دھاگا لے بیٹھتے ہیں، ہم تعویذوں گنڈے لٹکانے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارا بھروسہ کمزور ہو گیا۔ آپ کو اگزامپل کے طور پہ میں سمجھا رہا ہوں۔ آپ ایک بائک اٹھائیے اور ذرا پتلے راستے پر لے کر کے چلیے، تو بہت سارے لوگ اس پتلے راستے پر بائک لے کر کے گر سکتے ہیں، بڑے ماہر ہیں چلانے میں، ڈرائیو بہت اچھی کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ پتلا راستہ ہے، اگر میں یہ بائک لے کر کے اس پہ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے پھسل جائے، ہو سکتا ہے میں لڑکھڑا جاؤں۔ اگر اس نے پہلے سے یہی ذہن بنا لیا تو ہو سکتا ہے اگر 1 کلومیٹر کی وہ میڑ ہے جو پتلا راستہ ہے، پتلی پگڈنڈی ہے، ہو سکتا ہے وہ آدھے راستے میں گر جائے۔ کیوں؟ اس نے ذہن میں ڈر اور خوف بٹھا لیا کہ اگر میں نے اس راستے پہ بائک کو بڑھایا ہو سکتا ہے میں گر جاؤں۔ وہ ڈرنے لگا۔ وہ ڈر جو اس کے دل و دماغ میں بیٹھا، اس کے مطابق جب اس نے ریس بڑھایا، آگے جا کر کے تھوڑا سا ہینڈل لڑکھڑایا، وہ نیچے گر گیا جا کر کے۔ اور ایک لڑکا جو کنفیڈنٹ کے ساتھ میں، پورے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ میں، وہ بڑی ہمت کے ساتھ اس پہ سوار ہوا، ریس کو بڑھایا اور تیزی کے ساتھ میں بلا خوف و خطر چلاتا ہوا چلا گیا۔ نہیں گرے گا وہ، کیوں؟ پر امید ہے، وہ ڈر نہیں رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی آج ہمارے معاملے، ذرا سی بیماریاں آئیں، نہیں پتہ نہیں دوا سے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، چلو فلاں بابا کے پاس چلنا چاہیے، دھاگا لینا چاہیے، فلاں تعویذ اور گنڈا لینا چاہیے۔ ایسے عقائد کے لوگ میرے بھائیوں، ان کے بچے نہیں پلتے ہیں جب تک کہ وہ ان کی کمر میں، ان کے بازوؤں میں، ان کے ہاتھوں اور کلائیوں میں جب تک وہ کالے گورے اور نیلے اور پیلے دھاگے پہنا نہ دیں، اس وقت تک انہیں سکون ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ دھاگوں کو ہٹاتے ہیں، انہیں پریشانیاں آن گھیرتی ہیں، انہیں پریشانیاں پکڑ لیتی ہیں۔ اللہ انہیں انہی کے حوالے کر دیتا ہے، ان کا اعتماد اور بھروسہ انہی دھاگوں پر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جن دھاگوں پر انسان بھروسہ کرتا ہے، جن باباؤں پر انسان بھروسہ کرنے لگتا ہے، اللہ انہیں انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من علق تمیمۃ فقد وکل الیہ، جس نے کوئی تعویذ لٹکایا، جس نے کوئی گنڈا یا کوئی غلط دھاگا لٹکایا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وکل الیہ، اسے اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کا اعتماد اور بھروسہ اسی کے اوپر کر دیا جاتا ہے۔ اب آدمی کہتا ہے، مولوی صاحب میں نے فلاں بابا سے تعویذ لیا تھا، گنڈا لیا تھا، آپ کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس سے تو فائدہ ہی ہو گیا۔ کون کہتا ہے فائدہ ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے جادو کرنا حرام ہے، بلکہ جادوگر کی سزا اسلام نے قتل بتائی ہے۔ تو کیا جادو کا کوئی نفع نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے، لیکن جادو کرنا یہ غلط ہے، جادو کروانا غلط ہے، لیکن اس کا معاملہ ہے باقاعدہ اللہ رب العالمین نے ایک قوم پر جادو کے طور پر فرشتوں کو نازل فرمایا، اور جادو کر رہے ہیں، وہ جادو کا اثر بھی ہو رہا ہے، میاں بیوی میں تفریق بھی ہو رہی ہے، وہ بتا بھی رہے ہیں اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس کے باوجود سورہ بقرہ کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ موجود ہے، جادو ہوتا ہے۔ کوئی کہ نہیں ہمارا یقین ہے نہیں ہوگا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا۔ اگر آپ تعویذ اور گنڈے لٹکائیں گے تو اثر ہو سکتا ہے، فائدہ ہو بھی سکتا ہے۔ اللہ آزمانے کے لیے بذات خود اس دھاگے کے اندر کوئی بھی شفا نہیں ہے، بذات خود اس دھاگے کے اندر، تعویذ کے اندر، ان عقیدوں کے اندر کوئی بھی شفا یا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، لیکن ہاں جب آپ نے پہنا، آپ نے اس کا استعمال کیا، اللہ نے آپ کو شفا دے دی۔ شفا کس نے دی؟ اللہ نے دے دی، لیکن آپ کا یقین ہو گیا کہ اس دھاگے کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ ایک آدمی کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، 1 سال شادی کو ہوئے، 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 4 سال ہوئے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، کوئی بچہ نہیں ہوا، اچانک وہ فلاں بابا کے یہاں چلا گیا، بچہ ہو گیا، یقین ہو گیا، ہاں دیکھو بابا جی دیتے ہیں،
بابا جی نے ہمیں لڑکا دے دیا، بابا جی نے ہمیں لڑکی دے دی۔ میرے بھائیوں، کوئی بابا اور بابے یہ نہ لڑکا دے سکتے ہیں نہ لڑکی دے سکتے ہیں، یہ سب تمام چیزیں دینے والا اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے آزمایا، آپ اس آزمائش کے اندر کامیاب نہیں ہوئے اور آپ غلط یقین کر بیٹھے، غلط عقیدہ بنا بیٹھے۔ تو یہ وقتی طور پر باباؤں سے، دھاگوں سے اللہ بینیفٹ دلوا دیتا ہے، لیکن ہمارا ایمان یہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی